بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میری بات کو غور سے سنیے۔ زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں سب کو لاحق ہوتی ہیں، آتی رہتی ہیں، جاتی بھی رہتی ہیں۔ ان مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھیں۔ اگر آپ کی زندگی میں حوادث آتے ہیں، آپ کی زندگی میں مصائب آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو اپنا دفاعی نظام مضبوط رکھنے کے ذریعے، اپنی حکمت عملی کے ذریعے ان سے نمٹنے کی کوشش کریں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑائی جائے، ان مصیبتوں سے نکلنے کے راستے تلاش کیے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، تو اس تلاوت کرنے کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم مصیبتیں ٹال دیتا ہے، مسائل کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کر جاتا ہے، اس نیکی کی وجہ سے بھی اس کی مصیبتیں، اس کی پریشانیاں، اس کے مسائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کا سب جہاں جہاں نجات نصیب ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ مصیبتوں کے شکار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کیجئے، نرمی اختیار کیجئے، رو رو کر دعائیں مانگیے کہ آپ کا رب قبول کرنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ تمہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھو۔ زندگی میں اگر مصائب کا شکار ہوں، ایک اور طریقہ یہ ہے کہ جو سنت دعائیں، نبوی دعائیں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مروی ہیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے اور دعائیں کی جائیں، تو ان کے پڑھنے کی برکت سے بھی اللہ مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، اور دعاؤں کے ذریعے انسان کو راحت، خوشی، آرام اور سکون ملتا ہے۔ تو ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ چند دعائیں جو کہ نبوی دعائیں ہیں، جو کہ سنت دعائیں ہیں، میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آپ بھی انہیں اپنی زندگی میں پڑھنے کی ضرور کوشش کیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی پریشانی حل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی حاجت درپیش آتی ہے تو آپ یوں دعا پڑھ سکتے ہیں: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح شأنی کلہ۔ یہ سنت دعا ہے، نبوی دعا ہے، اس کو بھی پڑھیں۔ اسی طرح اگر صبر کرنا چاہتے ہیں اور طاقت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے: اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی متوکلا علی عونک واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔ اسی طرح انبیاء کرام کی دعائیں ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تاریکی میں پریشانی کا سامنا کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض بزرگوں نے اسے اسم اعظم بھی قرار دیا ہے: لا الہ الا انت سبحانک انی
इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। इसी तरह हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नार में डाला गया, आग में डाला गया, नमरूद ने जो दहकाई थी, तो उसमें आपने जो दुआ पढ़ी उसे भी इसमें आज़म में शुमार किया गया। आप चाहें तो उसे भी अपनी परेशानी मुसीबत के वक्त पढ़ सकते हैं और इसके ज़रिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह दुआ कबूल करेगा। हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, मुझे अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। बहुत ही खूबसूरत प्यारी दुआएं हैं, बस आप इन्हें पढ़ने का एहतिमाम कीजिए। अल्लाह रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में खुशहालियाँ अता फरमाएगा, परेशानियों से, मुसीबतों से, गमों से निजात अता फरमा देगा। जाते जाते आखिरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह रब्बे कायनात हम सब का हाफिज़ व हामी व नासिर।